ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی آخرت کی فکر نہیں، پھر بھی موت یاد نہیں، ہم سود کا کاروبار بھی کرتے گئے پھر بھی قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں، ہم لوگوں کا حق بھی غصب کرتے ہیں پھر بھی موت اور قبر یاد نہیں، ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں پھر بھی موت اور قبر یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اور رنگین محفلوں میں زندگی گزارنے والوں یاد رکھنا، ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک دن آئے گا، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ آؤ نا، جس طرح میں نے شروع کے اندر تذکرہ کیا ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، ہے عثمان قبر میں کیا بنے گا، ہے عثمان قبر کہتی ہے، حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الشہداء، میں دہشت کا گھر ہوں، میں اکیلا گھر ہوں، میں تنگیوں کا گھر ہوں، میں پریشانیوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر دہشت ہے، میرے اندر وحشت ہے، میرے اندر تنگی ہے، میں آنے والے کو اتنا مروڑ کے رکھ دیتی ہوں، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، میں کھینچ کے رکھ دیتی ہوں۔ یاد رکھنا، قبر روزانہ یاد کرتی ہے، اے آنے والے، قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے نمازیں لے کے آنا، سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے انصاف لے کے آنا، سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے آنا۔ او میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سونا پہننے کا بڑا شوق ہے، زیورات استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے، اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد ٹھیک ہے بس۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَهْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ نہیں بند کر دیے، اب 2 منٹ چل رہے ہیں۔ قیمتی کپڑے پہنتا تھا، قیمتی کپڑے پہنتا تھا، مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ قیمتی کپڑے پہنتا تھا، مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ قیمتی محلات میں رہتا تھا، خان ہاؤس، ملک ہاؤس، راجپوت ہاؤس، شیخ ہاؤس، چودھری ہاؤس، بٹ ہاؤس، جٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر داخلہ ہاؤس، وزیر خارجہ ہاؤس، وزیر مملکت ہاؤس، قیمتی محلات میں رہتا تھا، مگر اصل وطن قبر تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ اونچی کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ باخبر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ محلہ غریب نواز کے رہنے والوں، آؤ خطبہ جمعہ کی گھڑی ہے، سنو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
100 برس کا لنٹر ڈال رہا ہوں کوٹھی کا، اس کی گارنٹی کتنے سال ہے؟ فلاں چیز لے رہا ہوں، گارنٹی کتنے سال ہے؟ کپڑا خرید رہا ہوں، جی بور تو نہیں آئے گی، گارنٹی کتنی ہے؟ یہ چیز خرید رہا ہوں، جی گارنٹی کتنی؟ گارنٹی لینے والے کی گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی دینے والے کی گارنٹی کوئی نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیوی کو کہتے ہیں مزدور آدمی ہوں، تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتی رہے، مزدور آدمی ہوں۔ آج ماحول ہے جب تک بیٹی کو بھرپور جہیز نہ دوں تو بیٹی کی سسرال میں عزت نہیں ہوگی۔ مزدور آدمی ہوں، تھوڑی تھوڑی اکٹھی کرتی رہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا، رہبر و رہنما، امام اعظم اعلی حضرت محمد الرسول اللہ، گونج پڑ جائے سینہ ٹھر جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب گرامی، سب سے پہلے میں دعا کرنے چلا ہوں ان دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو جذبہ توحید اور ذوق اور شوق کے ساتھ اونٹ کی قربانی کی نیت سے آئے ہیں، میرا پروردگار سب آنے والوں کو آج اسی وقت جمعے کے دن اونٹ ذبح کرنے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ان دوست و احباب کو مبارک دیتا ہوں جو ہر جمعے اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اور ان احباب کو مبارک دیتا ہوں کہ جن کی قربانی میں اتنا اخلاص ہے کہ میں منبر پر امام کے بیٹھنے سے، کھڑا ہونے سے پہلے جمعے میں پہنچوں، اونٹ کی قربانی کا اجر لوں۔ میرے پیغمبر کی تقریری حدیث ہے، میرے پیغمبر کی فعلی حدیث ہے، میرے پیغمبر کی، حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے،
تقریری حدیث ہے کہ جو جمعے سے پہلے یعنی خطبے سے پہلے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، میرا مالک اس کو اونٹ کی قربانی کے اجر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کون کون ہیں، کس کس نے لیا، یہ میدان حشر میں پتہ چلے گا۔ اخلاص، اخلاص، خلوص نیت۔ حضرات آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، قرآن مقدس کے اندر کائنات کے رب نے، اللہ رحمان نے ایک شخصیت کا تذکرہ بڑی تعریفوں سے کیا، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کی 750 آیات میں اس شخصیت کی تعریفیں کی ہے۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، توجہ، تھوڑی آواز اور کم کر دو، چھیٹی نہ آئے، بس تھوڑی۔ مجمع کو سمجھانا ہے، آج کا جمعہ تاریخی جمعہ ہوگا انشاءاللہ، عملی لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نجات کے لحاظ سے انشاءاللہ 750 آیات میں اس شخصیت کا تعریفیں کر کے تذکرہ کیا ہے۔ حضرات پھر 27 مرتبہ مسجد نبوی میں منبر نبوی پہ بیٹھ کے حسنین کریمین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو 27 مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے واسطے توجہ کیجیے۔ 15 مسئلے نہیں بیان کروں گا، 1-2 ہو جائیں، یاد ہو جائیں، زندگی سنوار جائیں، عقیدہ سنوار جائیں، انقلاب آ جائے، ایمان میں بہار آ جائے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، یہ بہت بڑا قیمتی وقت ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ 750 آیات قرآنی میں تذکرہ، 27 مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت، اور صحیح البخاری میں سورہ فتح کے اندر کائنات کے نبی کی، حضرات قرآن کی تفسیر میں حدیث مبارکہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر جنت میں اللہ نبی کو دوست دے گا، جنت میں میرا بیلی، میرا دوست عثمان غنی ہوگا۔ 27 مرتبہ جنت کی بشارت زبان نبوت سے، 750 آیات میں تعریفیں، منبر نبی پہ بیٹھ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا، اور حالت کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، بہتر دیکھیں، حالت کیا ہے؟ قبرستان سے گزرے تو ہچکیاں بھر کے رونے لگے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر مسجد میں نہ آنے والوں، کھیس رضائی کمبل اوپر اوڑھ کر مزید سونے والوں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، داڑھی سفید ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم کا جواب دینا، ابھی سو جا۔ توجہ کیجئے، یہ نہیں سویا کرتا تھا جس کو 750 آیات میں اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سارا مجمع مل کے پڑھے رضی اللہ، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، رضی اللہ
رضی اللہ عنہ قبرستان سے گزرے، تو بھی قبرستان جایا کر، قبرستان کا چکر لگایا کر، ضروری نہیں کوئی مر جائے تو پھر چارپائی لے کے جا، ہر وقت کوشش کر ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور قبرستان کا چکر لگایا کر۔ توجہ میری طرف کیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرات صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے، جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں، بغیر دلیل بغیر حوالے کے کوئی بات ممبر رسول سے ذکر نہیں ہوگی۔ روئی جا رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 750 آیات میں آپ کی تعریفیں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اور 27 مرتبہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ اے امیر المؤمنین عثمان، مسجد نبوی کی خدمت کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، یتیموں کا ساتھ دینے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، دکھیوں کا ساتھ دینے والے، اے عثمان امیر المؤمنین، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ قبر تو جنت ہے آپ کے لیے۔ فرمانے لگے، او پوچھنے والوں، یہ قبر میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پتہ نہیں میں عثمان کا قبر میں کیا بنے گا۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی آخرت کی فکر نہیں، پھر بھی موت یاد نہیں، ہم سود کا کاروبار بھی کرتے گئے، پھر بھی قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں، ہم لوگوں کا حق بھی غصب کرتے ہیں، پھر بھی موت اور قبر یاد نہیں، ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر بھی موت اور قبر یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اور رنگین محفلوں میں زندگی گزارنے والوں، یاد رکھنا، ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک دن آئے گا، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ آؤ نا، جس طرح میں نے شروع کے اندر تذکرہ کیا ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، ہے عثمان قبر میں کیا بنے گا، ہے عثمان قبر کہتی ہے، حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الشہداء، میں دہشت کا گھر ہوں، میں اکیلا گھر ہوں، میں تنگیوں کا گھر ہوں، میں پریشانیوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر دہشت ہے، میرے اندر وحشت ہے، میرے اندر تنگی ہے، میں آنے والے کو اتنا مروڑ کے رکھ دیتی ہوں، دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، میں کھینچ کے رکھ دیتی ہوں۔ یاد رکھنا، قبر روزانہ یاد کرتی ہے، اے آنے والے، قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے نمازیں لے کے آنا، سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے انصاف لے کے آنا، سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے آنا۔ او میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سونا پہننے کا بڑا شوق ہے، زیورات استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے، اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کا دن آئے گا، یہی مال پکارے گا، آنا کنزو کا، آنا کنزو کا، سانپ کی شکل میں آئے گا، ڈنگ مارے گا، ڈس دے گا، میں تیرا مال ہوں جو بینک میں پڑا تھا، میں تیرا مال ہوں جو کھاتوں کے اندر لکھا ہوا لوگوں سے لینا تھا، میں تیرا مال ہوں جو دینا تھا۔
کہا میں تیرا مال ہوں، جو تیری زمینیں تھی میں تیرا مال ہوں، جو تو نے دنیا کے اندر خرچ کیا، کوٹھیاں بنگلے بنائے، میں تیرا مال ہوں۔ دیکھ تیرے علاقے میں ایک مسجد ہے، جس مسجد کو اتنی ضرورت تھی مگر تو نے مسجد کا خیال نہ کیا، مسجد کے اندر تو نے جا کے دیکھا، مسجد کا خیال نہ کیا، باتھ روم تنگ تھے کبھی توسیع نہ کی، مسجد کی سیٹنگ ہونے والی کبھی تو نے دھیان نہ دیا، مگر گھر میں ماربل ٹائل اور گھر کو سجانے میں جو تیرا مال لگا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ جس نے زکوٰۃ نہ دی، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، یہ مال بھی ڈسے گا۔ کائنات کے پیارے نبی جناب محمد، آپ کہیں گے لفظ محمد بولتے ہوئے اتنا لمبا لفظ کیوں ہوگی؟ اللہ کی قسم ہونٹ جپیاں ڈال کے چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات توجہ کرنا، جو اللہ والے تھے ان کی زندگیاں بھی تیرے سامنے ہیں، میری تیری زندگی کا شب روز بھی تیرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آخرت کی فکر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت، ایک بوڑھی اماں کے دروازے پہ آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ماں جی امیر المؤمنین عمر آیا ہے، دروازہ کھولو۔ فرمانے لگی اماں جا عمر چلا جا، مجھے تیری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اماں ناراض ہو گئی ہے، کہا میرے دروازے پہ وہ آیا کرتا ہے روزانہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پوچھتا، میں پوچھتی ہوں کون آیا ہے؟ وہ کہتے اماں دروازہ کھول، تیرا خادم آیا ہے۔ اپنا نام نہیں بتاتا، اپنے تعارف نہیں کراتا، وہ یہی کہتے اماں دروازہ کھول، تیرا خادم آیا۔ دروازہ کھول دیا گیا، توجہ امیر المؤمنین اندر گئے۔ اماں جی وہ کون ہے؟ بیٹا کتنی مرتبہ میں نے کوشش کی نام پوچھوں، توجہ میں طرف کریں، میں نام پوچھوں نام نہیں بتایا، ہر روز میرے گھر میں آتا ہے، میرا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جس کا سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، توجہ کیا کر، جس کا سوائے رب کے جو یہ لفظ بول دے میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کے جملے نوٹ کر کے اس کے ساتھ تعاون مدد کیا کر۔ بیٹا وہ روزانہ آتا ہے میرے گھر میں آ کے میرے گھڑے میں مٹکے میں پانی بھرتا ہے، پانی بھر کے پلاتا ہے، مجھے روٹی گھر سے لاتا ہے، مجھے روٹی کھلاتا ہے، کیونکہ رب کے سوا میرا کوئی نہیں، بھیجنے والا بھیج رہا ہے، آنے والا آ کے خدمت کر رہا ہے۔ میں نام پوچھتی، کہتی اماں نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کل قیامت کے دن اللہ سے میری سفارش کر دینا، اللہ تیرے خادم کو معاف کر دے۔ حضرت امیر المؤمنین، توجہ میری طرف، حضرت امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اماں میں سمجھ گیا اس کا نام کیا ہے، اماں میں سمجھ گیا اس کا نام کیا ہے، اماں جس کا تو انتظار کر رہی ہے وہ چند دن پہلے روزہ اطہر میں مصطفیٰ کے قدموں میں سو گیا ہے، اس کی جگہ پہ مجھے خلافت ملی ہے، میں امیر المومنین بنا ہوں، اور میں نے فرش میں پڑھا تھا جن جن کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ خدمت کیا کرتے تھے، میں نے پڑھا فرش کے اندر۔ اماں میں تیرے دروازے پہ آ پہنچا، بڑی بڑی فرشت لکھ کے گیا، صدیق اکبر یتیموں کی فرشت ہے، مسکینوں کی فرشت ہے، بیواؤں کی فرشت ہے، بے سہارا لوگوں کی فرشت ہے۔
اما وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے حضور کے قدموں میں روز اطہر میں سو چکا ہے۔ حضرات کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فکر آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، موت کو یاد کر، قبر کو یاد کر، حشر کو یاد کر۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری وقت ہے، مدینہ المنورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین، صحیح بخاری ہے، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ طیبہ صائمہ حافظہ قاریہ عالمہ معلمہ مفسرہ، نہ قربان جاؤں، یہ بھی اللہ کسی کسی کو اعزاز دیتا ہے، یہ بھی رب کسی کسی کو عہدے دیتا ہے۔ قاریہ، عالمہ، عاملہ، مفسرہ، محدثہ، طاہرہ طیبہ، نام سمجھ گئے ہوں گے۔ امی امی امی، آواز ہے امی امی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے بابا ابو بکر صدیق کا آخری وقت ہے، میرے ابا جی کا سر میری گود کے اندر ہے۔ توجہ کرنا اہل ایمان، تو بھی بیٹیوں والا ہے، تو بھی بیٹوں والا ہے، تیرے بھی ارمان ہیں، تیری بھی تمنا ہے، تیری بھی خواہشات ہیں، تیرے بھی پروگرام ہیں، تیرے بھی منصوبے ہیں، تیرے بھی معاملات ہیں۔ توجہ سے سن، امی جان کہتی ہیں ابا جان کا آخری وقت ہے، میری گود میں ابو جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ میں اپنی گود میں ابا جی کا سر لے کے بیٹھی ہوں، پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں، بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں، اور میں روئی جا رہی ہوں۔ ابا جی کا آخری وقت ہے، بیٹی کیوں نہ روئے؟ آج بیٹی یتیم ہو رہی ہے۔ حضرات 2.5 سال پہلے بیوہ ہوئی، 18 سال کی عمر میں، 2.5 سال کے بعد آج یتیم ہو رہی ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئی پہلے، آج یتیم ہو رہی، روئی جا رہی ہیں۔ میرا بابا، میرا خیال رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، بیٹیوں والوں توجہ کیجئے، میرا بابا، ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں محبت کرنے والی جدا ہو گئیں، اللہ ان کی قبروں پہ کرور و رحمت نازل فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ توجہ کیجئے، میرا بابا ابو بکر صدیق، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ ابو جی رونا آ رہا ہے، آج آپ کا آخری وقت ہے۔ بیٹا کیا تیرے باپ ابو بکر صدیق نے، کیا تیرے باپ نے جہاد کے لیے دستے روانہ نہیں کیے؟ کیا تیرے باپ نے اسلام کے کام نہیں کیے؟ بیٹا بیٹھ جا، دو منٹ بیٹھ جا، توجہ میری طرف کریں، یہ بتی جتی کو نہیں پھیرنا، میری توجہ کریں، یہ بتیاں پتہ نہیں تم کیوں لگاتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف، توجہ ہے، آخر میں ایک دفعہ پھیر دینا مہربانی تیری، توجہ میری طرف کریں۔ ابا جی میں اس لیے رو رہی ہوں، آج آپ کا آخری وقت ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ کیا مسجد نبوی کی توسیع نہیں کی؟ کیا حضور کے نقش قدم پہ نہیں چلا؟ کیا میں نے اہل بیت آل رسول اور صحابہ کی خدمت نہیں کی؟ ابو جان سب کچھ کیا ہے، مگر رو اس لیے رہی ہوں، محلہ غریب نواز میں آنے والوں، غریب نواز نہیں بولا، تمہارا آواز نہیں آیا، تمہارا آواز نہیں آیا، تمہارا آواز آنا چاہیے، تمہارا آواز آنا چاہیے۔ غریب نواز، دکھ ٹالنے والا، بیٹیاں نواز، بیٹے نواز، بول بول بیٹے نواز، یہ سب کچھ نوازنے والا کون ہے؟ محلہ غریب نواز کے اندر، جامع مسجد مکی اہل حدیث کے اندر آنے والوں توجہ، آخری وقت ہے، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ ابا جان اس لیے رو رہی ہوں، آج آپ کا آخری وقت ہے، اور عہدہ کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں، آپ کتنے لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آج آپ کا حکم چلتا ہے، نبی کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی، آپ
مسلمانوں کے امیر ہیں، وقت کے صدر مملکت ہیں، ریاست مدینہ کے وزیر اعظم ہیں. ہاں ہاں بیٹی وجہ کیا ہے؟ ابو جان رو اس لیے رہی ہوں جسے جملہ سمجھ آ جائے بآواز بلند اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے مجمع سے. کہنے لگی ابو جان رو اس لیے رہی ہوں، وقت کا وزیر اعظم ہو، نبی کا جانشین ہو، مسلح نبوت کا وارث ہو، ممبر و محراب نبی کا وارث ہو، اور آخری وقت ہو. ہاں ہاں بیٹی بول. ابو جان آپ کی آج وفات ہو رہی ہے، اور عائشہ کہتی ہے گھر کے اندر آپ کے لیے کفن کے خریدنے کے پیسے کوئی نہیں. اور اہل اسلام آخرت کی فکر کر، قبر حشر کو یاد کر. اللہ کی قسم اللہ نے تجھے اگر موقع دیا ہے اپنی اخروی زندگی بنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایک آدمی، حضرات توجہ کیجئے، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا کہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے. فیصل آباد کا سچا واقعہ. حضرات ایک میرے دوست نے یہ بیان کیا، ایک عالم دین نے. کہنے لگا میرا ایک دوست فجر کی نماز پڑھ کے ہر روز واک کرنے کے لیے نہر کے کنارے جاتا ہے. حضرات توجہ کیجئے. کہنے لگا حضرت آج میں فجر کی نماز ادا کر کے میں بڑی دور واک کرنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے نہر کے کنارے گیا، اور میں نے دیکھا نہر کے کنارے ایک عورت برقع پہن کے بیٹھی ہے. اس کے چہرہ چھپا ہوا، ہاتھ چھپے ہوئے، پاؤں بھی چھپے ہوئے. ایک معصوم بچہ اپنے ساتھ لے کے بیٹھی ہے. بیٹا دیکھیں حضرت جی، اس نے اپنے ہاتھ اپنا منہ قبلہ رخ کر کے اور اپنے ہاتھ اس طرح بلند کیے ہوئے ہیں، روئی جا رہی ہے. میں نہ رکا، غیر محرم عورت ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا وجہ ہے. میں چلا گیا. میں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر سفر کر کے آگے گیا، پھر واپس آیا. توجہ میں طرف ہے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ایک تھوڑی سی گزارش سنیں گے میری. خان صاحب آگے آ جائیں، خان صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آگے آ جائیں. یہ بھائی ذرا اٹھ کے آگے بیٹھ گئے. سارے ساتھی آگے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. پھر آپ نے کہنا جی قاری صاحب نے ٹائم بڑا لگا دیا ہے، ٹائم زیادہ. آگے آگے جائیں، جلدی ہو جائے، پیچھے جگہ بہت تنگ ہے. جو سین میں بیٹھے اٹھ کے اندر آ جائیں، جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں گے. جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی کریں. سارے ساتھ اٹھ کے اندر آ جائیں، خود بخود جگہ بن جائے گی. آگے ہو جائے، آگے ہو جائے. جزاکم اللہ. نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے. جو میں چاہتا ہوں یہ جگہ خالی پڑی ہے. آگے ہو جائے، آگے ہو جائے. جلدی آئیں، جلدی میں بات شروع کروں. حضرت جی میں 1.5-2 کلومیٹر واک کر کے، پیدل چہل قدمی کر کے واپس آیا. مطلب دیکھیں وہ برقع پوش پردہ کرنے والی بی بی اپنا رخ کعبے کی طرف کر کے ہاتھ اس طرح اٹھا کے بیٹھی ہے. معصوم بچہ پاس ہے. میرے جذبے نے، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا. اگر آج بغیر پوچھے چلا گیا تیرے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں رک گیا. میں رک کے کہنے لگا اے میری بہن کیا وجہ ہے؟ گیا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے، بچہ پاس بیٹھی ہے. واپس آیا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی اے پوچھنے والے میرے بھائی، 3 مہینے ہو گئے ہیں میرا خاوند فوت ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا بی بی 3 مہینے تیرا خاوند فوت ہوا،
4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے بیوہ کی، تجھے تو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ لاک ڈاؤن کا واقعہ، جس دن لاک ڈاؤن لگا تیرے ملک پاکستان میں، یہ کرونا وائرس کی بات پھیلی، اللہ محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا بی بی تجھے تو گھر بیٹھنا چاہیے، 4 مہینے 10 دن عدت ہے بیوہ کی۔ کہنے لگی گھر بیٹھی تھی، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے میرے دیور نے دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سردار صاحب آپ کے پاس بھی دکھی لوگ آتے ہوں گے، ملک صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، چودھری صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے۔ 3 دن ہو گئے مجھے میرے دیور نے کیوں دھکے دے کے نکالا؟ کہتا ہے کرونا وائرس ہے، بازار بند، لاک ڈاؤن ہے، تیرا خرچہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میرے منہ سے نکلا، میرے خاوند نے کبھی زندگی میں مجھے تانا نہیں دیا۔ او میری بہنوں، جن کا خاوند زندہ ہے اپنے خاوند کی قدر کرو۔ اللہ کی قسم اس بیوہ سے پوچھو جس کی چھت پہ خاوند کا سایہ کوئی نہیں، اور جو خامدوں والی یا جو خاوند بیویوں والے، یہ بھی سن لیں اگر اس بی بی پہ وقت آ سکتا ہے، ہماری عورتوں پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اور ضرور آئے گا ایک دن، وہ ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ دھکے مار کے باہر نکالا۔ میں نے کہا بی بی یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، معصوم ہے، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی۔ جس دروازے پہ میں نے دستک دی اندر سے یہی آواز آئی، ہر مرد یہ بولا ہمارے ساتھ رات گزار لے روٹی دے دیں گے۔ تیرے معاشرے میں زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہو، تیرے ملک میں وائرس نہ آئے تو اور کیا ہو، تیرے ملک میں مہنگائی کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، تیرے ملک میں اللہ کی قسم یہ شر پسندیاں ختم ہو جائیں، اللہ امن و امان پیدا کر دے گا۔ کہنے لگا بی بی اٹھ میرے ساتھ چل۔ میں گھر لے آیا، حضرت جی میں نے اپنی بیوی کو بولا کھانا بنا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، اور میں پیسے دینے لگا۔ کہنے لگی میں پیسے نہیں لیتی، اس لیے کہ میں جس طرح رب کے توکل پہ پہلے بیٹھی تھی میں اللہ کے توکل پہ رہوں گی۔ میں نے کہا بی بی کوئی تیرا گھر میں چھوڑاؤں، آج معاشرہ اجازت نہیں دیتا میں غیر عورت کو اپنے گھر میں رکھوں، یا کل کو میری بیوی بھی محسوس کرنے لگ جائے تیرا کوئی گھر۔ کہنے لگی نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، بہن میری کوئی نہیں، بھائی ایک ہے، مگر میرا بھائی میری بھابھی کے ہاتھوں بڑا مجبور ہے۔ وہ مجھے گھر میں بھائی کے دروازے پہ گئی، میری بھابھی نے دروازہ بند کر دیا، میں نہر کے کنارے اللہ کے حضور بیٹھ گئی۔ اللہ تیری بندی ہوں۔ ایمان والو، نماز بھی ضروری، روزہ بھی ضروری، حج بھی صحب استطاعت پہ ضروری، رمضان کے روزے بھی ضروری۔ اللہ والو اس کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آؤ آج کا خطبہ یاد کر لو، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا شروع کر دو، اللہ تمہاری دنیا آخرت بہتر فرما دے گا۔ تمہارا اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائے گا، اور اس جہنم سے بچے گا جس کا تذکرہ میرے پروردگار نے اپنے مقدس قرآن میں کیا ہے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام التحریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات توجہ میری طرف کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایک بار پھر سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ یہ قرآن پاک ہے، جتنے آئے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے لیے اس قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ مشکلوں میں حل کرنے کا وسیلہ بنا دے۔ اللہ مقروضوں کے قرضے اس قرآن کی برکت سے اتار دے۔ اللہ دکھیوں کے دکھ ٹال دے۔ آمین کی چھل آ جائے، آمین کی چھل آ جائے۔ اللہ دکھیوں کے دکھ ٹال دے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، خطبہ جمعہ کی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ میرا ایمان ہے ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ توجہ، اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے، اپنے پیارے نبی پاک کے درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے، اللہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بی بی خوش ہوئی، فیصلہ آبادی بی بی خوش ہوئی، دعا دے کر جانے لگی، کہنے لگی اللہ والے مجھے پاکستان میں دارالامان کا راستہ ہی بتا دے۔ تو پیچھے سے بیوی دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہنے لگی اتنی دکھی عورت دارالامان تک پہنچنے سے پہلے کسی خبیث کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ جوان بی بی تقوی والی، خاوند سر پہ نہیں، گھر اجڑ گیا، اپنے خاوند کو کہتی ہے میں تجھے مشورہ دیتی ہوں اسے اپنے گھر میں رکھ لے، یا ہمارا دوسرا جو مکان کرائے پہ دیا ہے ان کرایہ داروں کو اور مکان دے دے، اس سے کرایہ بھی نہیں لے گے، کھانا بھی گھر سے جائے، اس کے علیحدہ مکان دے دے۔ دن کا فیصلہ کب کا؟ دوپہر کا فیصلہ، دن کا فیصلہ 10-11 بجے، کیونکہ نہر کے کنارے واک کرنے کے 10-11 بجے کا فیصلہ عرش معلیٰ کے رب نے سن لیا۔ عرش معلیٰ کے رب نے سن لیا۔ اگلے دن یہ بی بی بھی بیمار ہے، اس کا خاوند بھی بیمار ہے، خاوند کا گردہ چینج ہونا ہے، لوگوں نے ڈاکٹروں نے 17 لاکھ روپیہ بتایا، اور بی بی کو بلڈ کینسر ہے، دونوں مریض ہیں۔ اگلے دن لاہور جانا تھا، ڈاکٹروں نے دونوں میاں بیوی کا ٹیسٹ کیا، ڈاکٹر حیران و پریشان کہنے لگے میاں تیری بیماری ختم ہے، تیری بیوی کی بیماری بھی ختم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ترجمہ کر دوں، کافی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوئی کام اچھا کر دو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات آخرت اس طرح سنورتی ہے تو اپنے والدین کی عزت کر کے بھی اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، میرے چند منٹ خطبے کے بقایا ہیں، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی ہے، میرے آقا کے یار بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کے یار بیٹھے ہیں۔ میرے آقا اپنے یاروں سے مخاطب ہوئے، اور یارو کتنا پربہار وقت ہوئے گا جب صحابہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوں گے۔ الہی ہمیں بھی اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب کی زیارتیں عطا فرما، الہی ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارتیں عطا فرما۔ میرے آقا صحابہ سے مخاطب ہیں، میرے مدنی فرماتے ہیں
او میرے یارو، اس زمین پہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے وہ رب کو بہت ہی پسند ہے. پھر کہہ دو، اللہ کو بہت ہی پسند ہے. کیوں؟ میرا نبی فرما رہا ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. واہ بابا زکریا، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قبر تیری روشن ہو رہی ہے. میرے والد صاحب دی ہو رہی ہے روشن، پر نال بابا زکریا دی بھی ہو رہی ہے. ریڑی پہ مزدوری کر کے، بیل گاڑی چلا کے، جسے آپ اپنی بولی میں ڈاند ریڑی کہتے ہیں، چلا کے مزدوریاں کر کے، دوپہر کو اچار سے روٹی کھا کے، رزق حلال کمانے والا. قیمتی جگہ دے گیا سڑک کے برلب، بابا پیچھے جگہ دے دے، یہ فرنٹ ہے، دکانیں بنا لینا تیری بچیوں بچوں کے. نہیں بھائی نہیں، لن تنالوا البر حتی، سبحان اللہ. کائنات کے رب نے، کائنات کے داتا نے، کائنات کے مالک نے اپنے مقدس قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہارا آواز نہیں آیا. چوتھا سپارہ بابا زکریا کہنے لگا اللہ دا حکم ہے جیڑی چیز پسند ہے رب نو وہی دو. اب پسند پہ چلو، ایک جمعہ مجھے اور چاہیے ادھر. میرے رب کو بڑی بڑی پسند ہے. کون کون پسند ہے؟ ہائے، اللہ نے وہ پسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، اسماعیل مجھے پسند ہے، گلے پہ چھری پھیر دے. بہرحال توجہ، میرا موضوع علیحدہ ہے، توجہ ہے. بابا زکریا قرآن کاری جمیل اجمل گورایا پڑھ رہا ہے منبر نبی پہ. میرے والد محترم مولانا عبدالکریم رحمہ اللہ اور میرے برادر محترم مولانا اسلم رضا رحمہ اللہ کی قبر تو روشن ہو رہی ہے. میرے اساتذہ جو فوت ہو گئے ان کی قبریں روشن ہو رہی ہیں، پر بابا نال تیری قبر وچ بھی دیوے بل گئے نے. کیونکہ تم مسجد ایسی فیکٹری بنا، ایسی فیکٹری کوئی بنا ہے، اور ایسی فیکٹری جو بنا کے جائے پھر اس فیکٹری دا خیال رکھنا، انہوں چلان والیاں دی بھی انشاءاللہ قبر روشن ہوئے گی انشاءاللہ. توجہ ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیتا کہ بابا زکریا میرے بندے پریشان نہ ہو. اللہ میں مر گیا تے انہوں کون انتظام سنبھالے گا؟ اللہ فرما دے میں محلہ غریب نواز وچ بڑے بڑے مومن پیدا کر داں گا. اور تھک جان گے نا تے پھر میں تیرا داماد خالد نعیم نو سد لواں گا، انہوں ایتھے ڈیرا بنا دیواں گا ساری زندگی. او دا پتر کنے سال ہو گئے جی جھاڑو دے؟ 8 سال ہو گئے مسجد جھاڑو دے رہے پتر، خدمت کر رہے ہیں. ایک قیامت تک فیکٹری چل دی رہے گی. قرآن میں پڑھ رہا تے قبر مسجد بنان والے دی روشن ہو رہی ہے. توجہ ہے. کیڑی گل کر رہے سی میں یاد تے کراؤ ذرا یار. 1:40 ہو گیا، میرا وعدہ سی میں جمعہ ختم کرنا، ورنہ دسدا کہ وہ کیڑا بندہ ہے کہ جدی جڑا رب نو پسند ہے تے او دا کیڑا عمل ہے تے او دا رب ہاتھ خالی نہیں موڑدا تے جھولی بھی خالی نہیں موڑدا. 1:40 ہو گئے نے، ورنہ ضرور دستا میں تو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.